السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو فائنلی لاسٹ ویک میں ہم لے کر آ چکے ہیں مین کپل کی گولڈن نائٹ۔ تو یہ ہفتہ لاسٹ ہوگا کیونکہ کہانی ختم ہو چکی ہے، بس اب سب کا ملنا جلنا باقی رہ گیا ہے۔ اور ایک چیز اور رہتی ہے ایدا کہ کو پتہ چلے گا کہ اس کے ماں باپ کا قاتل کون ہے، تو یہ تھوڑا ٹوسٹ رہے گا۔ اور اس کے بعد محمد سلمان کیا کرنے والا ہے وہ تھوڑا ٹوسٹ ہے ایک دو ایپیسوڈ میں، لیکن یہ نہ تو اگلا جو ویک ہوگا اس کی ایک دو دن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو 5 6 یا 7 ایپیسوڈ رہ گئی ہیں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے اور آپ کا صبر آزمائے موسٹ ڈیمانڈنگ ایپیسوڈ آف دس ناول لے کر چلتی ہوں۔ ایپیسوڈ ہے ہماری 67، ناول تیرے نام پہ مر جاؤں بائی اسمر مرزا۔ تو دیر کس بات کی، جلدی چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، لیٹس سٹارٹ۔ ہاں تم سامنے آ جاؤ بس، تو ہر لمحہ تم سے نیا پیار ہوتا ہے، ہر بار تم سے ملنے کا ذائقہ مختلف ہے، تبھی ہم الگ کر دیے جاتے ہیں۔ تم جانتی ہی نہیں تم کیا ہو میرے لیے دلارا۔ اپنی خواہش ٹالتے اسے اہم لگا کہ وہ دلارا کو جواب دے، اسے احساس دلائے وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے لیے کس قدر اہم ہے۔ اسے دنیا بھول سکتی تھی پر اسے دلارا کی باری کچھ فراموش کرنا آیا ہی نہیں۔ وہ ابھی بھی خوش کہاں تھی، اسے باران یلدرم نے کم پر کنات کرنے کی عادت رہنے ہی کہاں دی تھی۔ اسے چاہیے تھا تو سب چاہیے تھا۔ وہی تو جاننا چاہ رہی ہوں پھر سے، تم بتاتے رہے ہو مجھے، کیوں بری عادت ڈالی مجھے، کیوں میری زندگی اور خواہش کا سارا توازن بگاڑ دیا تم نے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے بیٹھی اس کی گریباں کو پکڑنے کی جرت کر رہی تھی، بے خوفی سے اس کے سامنے سوال کر رہی تھی۔ تو یہ مرتبہ اور جرت بس اکلوتی دلارا کو میسر تھے۔ بگاڑنے والے سنوارنا بھی جانتے ہیں۔ تمہیں پیار کرنے والے باران کی ضرورت تھی نا، میں ایک نئے باران سے ملواتا ہوں جس کے بعد پرانے سارے ورژن بھول جاؤ گی تم۔ وہ اب کی بار فسوخیز لہجے میں کہے، سراسر دلارا کے وجود کی پھر لرزش کا سبب بنا۔ کیا وہی ہونے والا تھا جو دلارا سمجھی تھی؟ اس شخص کی ہانپتی سانس، آنکھوں میں غالب آتے سرور اور باڈی لینگویج سے تو دلارا کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ باران کو واقعی برا بہکا بیٹھی ہے۔ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ دیکھو مجھے تمہارے ورژن بھی پیارے ہیں، میں بس تھک گئی ہوں تمہاری لاپرواہیوں سے، بے فکریوں سے۔ مجھے وہ ایک ہفتہ جو تم نے اپنی محبت اور عادت میں ڈالا اسے برقرار رکھو ورنہ میں مر جاؤں گی، سچ بتا رہی ہوں۔ اس بار دلارا نے اس کی گردن میں پھر سے بازو خائل کرتے لاڈ و محبت میں ڈھیر افسردگی ملاتے بتایا، تو باران نے اس کے اندر تک مچلتی خواہشوں کے چہرے دیکھے جو آج قیامت جا رہے تھے۔ ویٹ اے منٹ، میں نے اپنی محبت میں ڈالا تمہیں؟ باران نے اس کی معصوم آنکھیں تکتے مدھم چلتی دھڑکنوں کو اس کی سانسوں سے چھیڑ خانی کیے بڑھایا۔ شدت ملائم سی تھی، چنگاری بھڑکانے والی۔ دلارا نے روحانسی شکل بنائی کہ یہ کیا کہہ بیٹھی ہے، پر اب شاید اس کے لیے فرار کرنا ممکن نہ تھا۔ ہاں نا، محبت، بہت شدید محبت باران یلدرم۔ وہ گرے آنکھیں پلکوں کے گہرے در تک بھیگ گئی۔ ان آنکھوں کے راستے سارے بس طلب کے جہاں تک جاتے دکھائی دیے۔ تو کہا کیوں نہیں آتے ہی؟ وہ خفا ہوا۔ نظر اتارنا کیا تھا، تمہارا صدقہ دینا کیا تھا؟ وہ دگنی ناراض ہوئی۔ باران کی آنکھوں میں اس وقت جو محبت کی زیادتی دکھائی دی وہ دلارا کے ہر رسنگ کو حدت دے رہی تھی جسے باران کی نظر چھو رہی تھی۔ مجھے لگا وہ تمہارے مجھے دیے لاڈ تھے، تم ایسے محبت کرتی ہو، کہاں پتا تھا ملکہ۔ وہ بھی جیسے دھیرے دھیرے دلارا کے بس میں آتا محسوس ہوا، جبکہ ملکہ پر وہ خوشی سے کھل گئی۔ تمہیں یاد آ گیا کہ میں ملکہ ہوں تمہاری؟ وہ خوشی کی زیادتی سے آنکھیں بھگو بیٹھی۔ باران نے اس کے ملائم سے ہونٹوں کو اس بار اپنی مرضی کے عین مطابق خود میں بھر کر محسوس کرتے اس لڑکی کے وجود میں اٹھتے ہر مد و جزر کو نظر انداز کیے اپنے سینے میں بھیجتے ساتھ سنبھالا بھی۔ دیر تک وہ اس کو اپنے جنوں سے ملوانے کے بعد اس کی منجمد سانسوں پر رحم کھائے ذرا دور ہوا تو دونوں کی سانس ایک سے بے ترتیب اور دھڑکنیں ایک ہی طرح تیز
اور دونوں کے جسم ایک جیسے ہی موم ہوئے۔ یہ بھی کہ لیونڈر کے پھولوں سے بنی ہے میری ملکہ، چلو مجھے آپ کہہ کر پکارو تاکہ میں تمہیں اپنے اندر گم کر لوں کہیں۔ ہماری پوری ہوتی کس کے بعد ہمارا رشتہ بھی پورا ہو جانا چاہیے۔ وہ اس کی حالت پر آج بالکل رحم کھانے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ ڈر رہی تھی پر ظاہر یہی کر رہی تھی کہ وہ بالکل نارمل ہے، اور اسی وجہ سے باران آج سب مکمل کرنے والا تھا۔ دلارا نے اس کی گال اپنے انہی محبت کی بارش سے دیر تک بھیگتے ہونٹوں سے چومی۔ اس کا صرف گال چومنا ہی جان لیوا تھا، کیونکہ وہ بہت کم یوں بے اختیار ہوئی تھی اب تک۔ تمہیں سب یاد ہے؟ پہلے بتاؤ۔ وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ ہاں، تمہارا یہ دل بھی جو میرا ایمان خراب کر رہا ہے، تو پلیز جلدی سے آپ جناب کرو تاکہ میں اس جبر سے آزاد ہو جاؤں۔ خود کو خود میں مزید قید رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ I want you دلارا۔ وہ اس کی گردن کے آخری کنارے بنے، اس خطرناک جگہ بنے دل کو بھی پہچانتا ہے۔ اس کے بعد تو گنجائش ہی نہ رہی شک کی۔ وہ اب تک کا زندگی میں سب سے خوبصورت مسکرائی تھی۔ آپ سے بہت پیار کرتی ہوں باران۔ یہ جملہ بڑا مشکل سے ادا ہوا پر وہ کہہ بیٹھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ بھی باران کو چاہتی ہے۔ میری جان مار ڈالا تم نے آپ والے پیار سے مجھے۔ تم بہت خوبصورت لگتی ہو آپ کہتے ہوئے، اور مجھے ایسی ظالمانہ فیل آتی ہے کہ پوچھو مت، کھا جاؤں تمہیں۔ وہ مست شوخ اور پاگل ساتھ لگا تو وہ بھی مسکرائی۔ اسے ایک قرار آ گیا۔ میں اس پر لڑوں گی کل کہ تم نے میموری گئی ہے اس کب تک ڈرامہ کیا۔ وہ اپنی تمہید سے باران کو واپس بہکا گئی۔ ابھی لڑ لو نا۔ وہ اسے ڈریسنگ میز سے اٹھا کر پلٹا تو وہ فوراً اسے اچھے سے جکڑتی نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، ابھی تم سے بہت پیار چاہیے۔ کل فرصت سے لڑوں گی اور تمہاری جان کھاؤں گی۔ ابھی کے لیے میری ہر اداسی اور تکلیف کا حل بس تم ہو باران۔ وہ اس کے حوالے خود کو اس دلکشی اور دل فریبی سے کر گئی کہ باران کا دل ہارٹ بیٹ سکپ کر گیا۔ میں مایوس نہیں کروں گا تمہیں، یہ تھوڑا میچور پیار ہونے والا ہے، اوکے ہوگا نا؟ باران کو ایک اور بار دلارا کی چاہت جاننا اہم لگا، پر وہ اس وقت بس اس کی پناہوں میں بہکی اور سرشار لگ رہی تھی۔ اسے اس وقت کوئی اعتراض آ ہی نہ رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح سر ہلا گئی تو باران نے ایک وارفتہ نظر دلارا کے چہرے پر پھیری اور اسے لیے میٹرس کی طرف بڑھا، پر وہ بالکل بھی شرمانے یا گھبرانے والے ورژن سے نکل چکی تھی۔ آخر کو ملکہ کو ایسا اعتماد ہی زیب دیتا تھا اور اسی پر باران فدا تھا۔ اللہ کا شکر ہے وہ مل گیا۔ کدھر ہے وہ گدھا؟ اس وقت ایدا ویڈیو کال پر تھی اور اسماعیل، نازلی اور آزاد تینوں ہی اس وقت ویڈیو کال پر موجود تھے۔ آلیان کے جانے کے بعد ایدا نے عشاء ادا کی، پھر اسے ضروری لگا کہ وہ یلدرم حویلی کال کر کے ان سب تڑپتے دلوں کو بھی راحت دے۔ وہ اپنی اسپیشل ون کے ساتھ ہے ماموں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ فکر مت کریں ماموں۔ ایدا نے ان کی تشفی کروائی۔ ساتھ آزاد بھی بیٹھا تھا تو اس سے بھی تسلی دی۔ کیا وہاں سنو گری ایدا؟ اس وقت ایدا بالکنی سائڈ تھی، تبھی سرد ہوا اور سیاہ بادل ہر سو چھائی دیکھتی نازلی نے پوچھا تو ایدا فوراً سر ہلا کر مسکرائی۔ جی اعلیٰ، ابھی پھر شروع ہو گئی ہے دیکھیں۔ اف، آپ اور آزاد ماموں بھی آ جائیں نا، بہت مزہ آئے گا۔ ایدا نے تو شوق ہوئے انہیں بھی آفر کر دی، پر نازلی کو پریگننسی کے شروع میں ہی غیر ضروری ٹریول سے منع کر دیا گیا تھا تو بھرپور احتیاط ہو رہی تھی۔ ہم آ تو جائیں پر نازلی کو سفر منع ہو گیا ہے آج، بس اب یہی ممکن ہے کہ تم سب جلدی سے واپس آ جاؤ۔ علی کدھر ہے؟ آزاد نے وجوہات دینے کے ساتھ پیار سے تاکید کی تو سب مسکرائے، جبکہ علی کا وہ آزاد کو نہیں بتا سکتی تھی ابھی۔ علی باہر گئے ہیں کسی کام سے ماموں، میری آلیہ کا خیال رکھیے گا، میں پاس نہیں ہوں ان کے، اوکے نا؟ ایدا نے آزاد کو مان سے تاکید کی جو پہلے ہی نازلی کو دل سے لگا کر رکھے ہوئے تھا، اور اس خوشی نے اب ٹھیک سے محسوس کروانا شروع کیا تھا جب سے باران کے مل جانے کی خبر ملی۔ تم بے فکر رہو، اور اچھا ہے تم سب خنیمون منا کر ہی آنا، اب موسم بھی ہے اور موقع بھی، پھر کہاں ٹائم ملے گا، خاص کر تمہارے آفیشیل کمپنی اونر بننے کے بعد تو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملنی، سو موج کر لو سب۔ نازلی اور بھائی کی فکر مت کرو تم سب، میں ہوں یہاں، باران سے کہنا کال کر لے جیسے ہی صبح جا کے۔ آزاد کی بات بھی ٹھیک تھی،
एदा समेत बाकी 2 बाशिंदे भी मुत्तफिक थे। डन हो गया। लेकिन सुने, आपका और नाज़ली हाला का बेबी जब आ जाएगा ना, तो फिर हम चारों से संभालेंगे और आप 2 घूमने निकल जाना। ओके। एदा की शौक फरमाइश सुने आज़ाद समेत इस्माइल भी हंसे, जबकि नाज़ली के तो खामखा गाल गुलाबी होने लगे। वो चाय का बहाना किए पास से उठकर भी चली गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले सबने डिनर किया था और डिनर के बाद वो दोनों नाज़ली के हाथ की चाय पीते थे। ओके हो गया, चलो एंजॉय करो फिर मौसम। आज़ाद ने हल्की हल्की स्नो गिरती देखे मुस्कुराकर इजाजत दी, जबकि इस्माइल भी हाथ हिलाकर फ्लाइंग किस करना ना भूले। इदा ने सबको बाय कहते कॉल बंद की तो इस्माइल यिल्दिरम ने गहरा शुक्र भरा सांस लिया। मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा मिल गया। जीते जी औलाद खो देने का दुख दोबारा सहना मेरी मौत बन जाता। तुम्हें खोकर बड़ी मुश्किल से पाया था, तभी मैं खौफजदा था। अल्लाह ने मेरा इम्तिहान तवील नहीं किया आज़ाद। वो शुक्रगुजारी से भरे थे कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता संभलती जा रही थी। उन्हें आज़ाद मिल गया था, उसकी नाज़ली के साथ खुशी और अब औलाद का सुख। वो आज़ाद की जानिब से भरपूर सुकून पा चुके थे और अब बस अपने दोनों बेटों की ज़िंदगी नॉर्मल देखने के सिवा कोई तमन्ना ना बची। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात बतानी थी आपको भाई। शुक्रगुजारी के फौरी बाद आज़ाद की तमहीद कुछ परेशानी का बायस थी। इस्माइल यिल्दिरम ने उसकी जानिब देखा जैसे पूछ रहे हों कि क्या बात। गुलहानम और बुरहान मस्तूर ने मुझे और नाज़ली को कल डिनर पर बुलाया है। अलमीरा मस्तूर के 2 बार यहाँ आकर हालात बताने से तो साफ जाहिर है कि वो लोग वाकई बदल गए और दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं। क्या कहते हैं आप, मैं नाज़ली को लेकर जाऊं? कोई ऊंच नीच ना हो जाए, बस इसलिए खौफजदा हूँ। ये सब सुनकर इस्माइल भी कुछ मुतफक्कर दिखाई दिए। अचानक से मजदूर खानदान के लोगों का ये बदला रवैया तो उन्हें भी खौफजदा कर रहा था। और वैसे भी जिस कदर शदीद दुश्मनी इन 2 खानदानों में रह चुकी थी, वो लोग हर कदम फूंक कर रखते तो ये फितरी लाएमल था। वो माँ और भाई हैं नाज़ली के। बज़ाहिर तो सब ठीक लग रहा है, पर फिर भी मेरा दिल डर रहा है। नाज़ली से पूछा तुमने? इस्माइल यिल्दिरम तो पहले ही बहुत छोटा दिल रखते थे। उनके इस भाई समेत दोनों बेटों की जिंदगी इम्तिहानों से बरी रही थी। नहीं, ऑफिस में था जब शाम को अलमीरा आपी की कॉल आई। उन्होंने ही पैगाम दिया है दावत का। शायद वो लोग पहल करना चाह रहे हो दुश्मनी खत्म करने की। फिर भी मैं कुछ लोग ले जाऊंगा, गन भी, ठीक है ना? आज़ाद का मोहतात होना इस्माइल यिल्दिरम को बेहतरीन लगा। अब जो भी था एक तरह का रिस्क ही था, और बाजुकात हम ऐसी जगह फंस जाते हैं कि रिस्क उठाने ही पड़ते हैं। हाँ, एहतियात बेहतर है। तुम 2 होकर आओ। अगर तो अलमीरा की बात वाकई सच है तो उनकी पहल का दुगना जवाब देना आज़ाद। दोनों खानदानों के बीच बहुत तनाव सही, लेकिन रिश्ते भी जुड़ चुके हैं, तो दिल दोनों तरफ बड़ा करना होगा, तभी मामला ठीक होंगे। तुम इस बारे नाज़ली से भी मशवरा करो, वो अपनी माँ और भाई को ज्यादा बेहतर जानती है। आज़ाद ने अभी की बात पर फर्माबरदारी से सर हिलाया, जबकि खुद वो भी किचन हॉल की तरफ उठकर गया तो इस्माइल किसी गहरी सोच में डूबे। नाज़िल ने चाय रखी थी, साथ वो कुछ प्लेट्स जो धुली थी उन्हें क्लीन करके डिश स्टैंड में रख रही थी। जब आज़ाद ने अकब से आते से अपनी बाजुओं में भरकर उसको अपने सीने से जोड़ा, वो शर्मगी सा मुस्काई। अब महसूस हो रही है वो खुशी मुकम्मल जो तुमने मुझे और इस हवेली को दी। पेन तो नहीं? इतनी वीक हो तुम, डॉक्टर ने कहा इसे दिन में 5 बार खाना खिलाएं अगर बेबी सेहतमंद चाहिए। आज़ाद के मजबूत हिसार समेत उसके होंठों की नरम गर्म जसारतें भी अपने रुखसार और गर्दन पर महसूस करे, साथ इसे सुनकर मुस्कुरा भी दी। 5 बार तुम मिलो ये नहीं कहा। नाज़ली ने जरा सी गर्दन तिरछी की तो आज़ाद की आंखें पुरहुमार मुस्काईं। वो अपने बिजनेस के हवाले से काफ़ी मसरूफ रहने लगा था और ये बेगम का शिकवा उसकी कमी पर बिल्कुल जायज़ था। कहा है और ये भी सारी सारी रात बेगम को सताऊं, पर मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, तुम अच्छी तरह जानती हो। ऐसे बेबाक आदमी को कौन शरीफ मान लेता। नाज़ली ने अपना काम वहीं छोड़ा और पलट कर इन महकती बाजुओं में रूबरू आकर सिमटी। शरीफ होते तो मैं अम्मा ना बन रही होती। खैर माफ किया, तुम जितने भी मिलो कम है। मेरा ये शिकवा आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन मैं जानती हूँ मेरा हस्बैंड 2 मुल्कों में फैला अपना बिजनेस देख रहा है और फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, इसलिए दी तुम्हें कम कम मिलने की अयाशी। और बताओ, वो उसके हर मूड के मुताबिक मिलती थी उसे।
آزاد نے اس کی ہر تکلیف مٹا جو دی تھی، نازلی پر باہر لے آیا تھا، اس کے ادھورے وجود کو مکمل کر دیا تھا۔ اور یہ کہ کل تمہارا امتحان ہے، آزاد نے بنا ادھر ادھر بات کیے سیدھی کہہ دی۔ وہ اس کی گردن میں باہیں خمائل کرے حیران مسکرائی۔ ہاں کیا بات ہے، تو اب آزاد گلترم میرا امتحان لے گا؟ اتنی جرت! وہ بے باک انداز میں اس کو اکسا رہی تھی اور جناب کا موڈ بھی بدل رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس بہکی بیوی پر سے دھیان ہٹائے آزاد واپس مدے تک آیا۔ یہ والا موڈ بس رات کو آن کیا کرو، کیوں دن کی روشنی میں مجھے بہکانے پر تل جاتی ہو؟ امتحان سنو نازلی۔ آزاد نے بڑی مشکل سے نازلی کو ڈانٹتے ہوئے سنجیدگی اختیار کی تو وہ بھی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا گئی۔ اوکے باس، ہم انگوش ہوں، نازلی نے اٹینشن ہوتے کہا تو وہ مسکرایا۔ اس کا ماتھا چہرہ پکڑے زور سے چوما کی ویسی شرارتی بہت پیاری لگتی تھی۔ المیرا آپی کی کال آئی تھی شام میں، انہوں نے کہا ہے گل خانم اور برہان مزدور چاہتے ہیں کہ ہم کل ڈنر ان کے ساتھ کریں۔ نازلی کی ساری شرارت اس خبر پر بھاگ گئی، الٹا وہ باہیں بھی آزاد کے گلے سے نکال کر پریشان ہوتی ذرا فاصلہ بنا گئی۔ وہ دو ہمیں معاف کر چکے ہیں کیا؟ نازلی کی آنکھیں آس سے بنی اور آواز درد سے۔ شاید، اور اب چاہتے ہوں کہ ہم بھی معاف کر دیں۔ انہیں توران کی وجہ سے ممکن ہے یہ سارا جھکنا پڑ رہا ہو، ان کی پوتی ہمارے پاس ہے، ان کا خون، یا شاید سچ میں کچھ ایسا ہوا ہے جو سب بدل گیا۔ آزاد کو خود بھی ابھی پتا نہیں تھا کہ کس چیز نے ان ظالموں کا دل بدلا ہے۔ ہم چلیں گے آزاد، شاید یہ آغاز ہو سب ٹھیک ہونے کا۔ وہ پرنم آنکھیں لیے آزاد سے بولی جو پھر سے اسے حصار میں بڑے قریب لایا۔ ایسا ہی ہو، دعا ہے میری چائے کے کپ سے سپ لینا مت بھولنا۔ آزاد نے اس کی گردن میں گھستے شریر سی گستاحی کے سنگ سرگوشی کی تو وہ کھنکتا سا ہنسی۔ کہو تو آج ساری پی کر ایک گھونٹ چائے دوں، وہ بھی منہ والا، زیادہ پیار بڑھے گا۔ جاتے جاتے وہ آزاد کو چھیڑتی ہنسی جو آگے سے گندا منہ بنا گیا۔ تم ایسی تو نہ تھی، اف میرے خدا! آزاد نے صدمے سے اپنا چوڑا سینہ تھاما۔ وہ ہنسی ڈرامے باز آدمی پر۔ تمہارا اثر ہو رہا ہے۔ وہ شرارت سے کندھے اچکا گئی۔ باز آ جاؤ، میرا بچہ اگر میرے بجائے تم پر گیا تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ آزاد نے بھی دھمکی لگا دی۔ ہاں مت چھوڑنا، پھر ایک اور بچہ آ جائے گا اور ایسے کرتے کرتے کرکٹ ٹیم بنے گی، مجھے کیا؟ وہ مزے سے چائے کپس میں ڈالتی آزاد کو ششدر کر گئی۔ او ہیلو، پیدا تمہیں کرنے پڑیں گے، ہوش ٹھکانے آ جاتی ہے۔ آزاد نے اس نازک ابصرہ کو ہوش دلائی اور ڈرایا بھی۔ وہ تمہارا ہو کر ہی ٹھکانے لگ گئے، اب آپن کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہو ہا ہا۔ نازلی کی شوخی و مستی پر وہ دروازے میں اٹک کر اسے نہارنے اور تاڑنے کے بیچ مسکرایا۔ جب وہ پلٹ کر مسکرا کر اشارے میں کیا ہے پوچھتی اور کیوٹ لگی اور وہ جواباً کچھ نہیں کا اشارہ کرتا حسین لگا۔ نازلی نے چائے کی ٹرے اٹھائی اور آزاد تک آ کر رکے، اس کے ہونٹوں پر نرم سا پیار دیے اسی مسکراہٹ کو ہونٹوں پر سجائے کچن ہال سے باہر چلی گئی، جبکہ آزاد گلترم بھی اس کی اس مسکراہٹ کا صدقہ اتارے پیچھے ہی ہو لیا۔ گولیوں کی گھن گرج طویل وقت جاری رہی۔ عیشا نے بہت نزدیک سے سنائی دیتی فائرنگ پر اپنے کان پچھلے کئی منٹ سے ہتھیلیوں کو رکھ کر بند کر رکھے تھے، لیکن ان گولیوں کی یلغار نے ماحول تھرانے کے ساتھ عذاب پر کبھی بھی طاری کر دی تھی۔ توران، آلیان، براک اور ہمارا سب لیڈ کر رہے تھے اور جمنائے اپنے بہت سے لوگوں کے ساتھ برابر مقابلہ کرتا آج مرنے مارنے والے تیوروں کے سنگ دکھائی دے رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ مر رہے تھے اور مقابلہ مین لوگوں کے بیچ آ چکا تھا۔ جمنائے کا وقت ختم تھا یا آج اس کے مقدر میں درج ہو گیا تھا، لیکن وہ ایک چالاک اور ظالم آدمی تھا، تبھی اس کے ڈھیر ہو جانے تک اسے ہلکا لینا خطرہ تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب اس طرف وہ چار تھے، جبکہ جمنائے کے ساتھ اس کے طاقتور خطرناک لوگ جن کے بیچ وہ تھا۔ فائرنگ کچھ دیر کے لیے رک گئی۔ میرا مقصد بس تمہاری اور باران کی موت ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کل کو میرے آگے کوئی حریف آئے اور تودکن کے بعد تم دونوں میں اس جیسی پاور ہے۔ باران کو میرے لوگ اس ریزارٹ میں دیکھ لیں گے، پر تمہیں ختم میں خود کروں گا۔
میرے ٹکڑوں پر پلنے والا یہ دل کا مریض بھی غداری کر سکتا ہے، سوچا نہ تھا۔ بھول گئے تمہارے اس دل کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ اگر یہ پیس میکر نہ ہوتا تو تمہیں مرے سالوں گزر چکے ہوتے۔ جبنائے نے للکار کر توران کو اپنے احسان یاد دلائے تو وہ گن اس پر سے ہٹائے شرنگیز مسکرایا، جبکہ آلیان براق دونوں نے بھی گن ٹھیک جبنائے پر تان رکھی تھی، لیکن ہمارا ابھی ٹھیک وقت کی منتظر تھی۔ اسے سینے سے ضرور نکال پھینکتا اگر اس کا کنٹرول تمہارے پاس ہوتا جمنائے، یا تم اسے پے کر رہے ہوتے۔ اس کو اب سمجھو میں خود ہی ہینڈل کر رہا ہوں تو تمہارا احسان گیا تیل لینے۔ سرنڈر کر دو ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ تمہارے یہ بچ چکے ہامتے کتوں میں قوت نہیں ہم سے بچانے کی۔ وہ بولا بعد میں، پر توران کی گن سے نکلی ایک کے بعد دوسری گولی نے جمنائی کے دائیں بائیں کھڑے آدمی کو ڈھیر پہلے کیا، جبکہ اس بار جمنائی کی آنکھوں کا خوف دید نہیں تھا۔ آلیان براق ہمارا اور توران سب کی آنکھوں میں کہیں دور دور بھی خوف نہ تھا، جبکہ اس بار ہمارا نے اس کے ایک آدمی کو ٹھیک اس کی کھوپڑی پر گولی ماری کہ خون کے چھینٹے جمنائی کے منہ تک گئے۔ اور کیا کہا تھا، میرا ریپ کرو گے؟ چھونا بھی ممکن نہیں تمہارا مجھے جب تک میرا اصل محافظ زندہ ہے۔ اب کی بار ہمارا کی آنکھوں کی چمک پر جمنائے حیرت زدہ ہوا کہ اس کا محافظ تو مر گیا، پھر یہ کس کے بل پر اکڑ رہی تھی؟ باپ تو مر گیا تمہارا، تم نے مار دیا، بچو گی نہیں، اپنے ہی باپ کو مارنے پر ساری عمر جیل میں سڑو گی۔ جمنائے نے اسے ڈرانا چاہا تو وہ سب ایک ساتھ طنزیہ مسکرائے۔ اس نے نہیں، میں نے مارا توتکن کو، اور ثبوت بھی نہیں چھوڑا۔ اب تمہیں مار کر اس خوبصورت گوبالا کی سانسیں آسان کرنے کا وقت ہے۔ تم نے یہاں کی نایاب جڑی بوٹیوں سے بہت پیسہ کما لیا اور بہت سے لوگوں کو نشے پر لگا لیا، لیکن اب بس جمنائے۔ براق کی آواز میں اور فیصلے میں رتی برابر لچکنا تھی۔ جمنائے کا غرور دھیرے دھیرے کم ہو رہا تھا۔ برف کے ملائم ذرے آسمان سے بدستور برس رہے تھے۔ تم سب کی مجھ سے اتنی آسانی سے جان چھوٹ جائے گی کیا؟ اور تم باران کے وہ انکرا والے گنڈے بائی ہو نا، تم کیوں بے موت مرنے آ گئے یہاں؟ آلیان کی طرف دیکھتے وہ جان بوجھ کر ان کا دھیان بھٹکانے کو اس پر ہنسا۔ تبھی آلیان بھی اس سے زیادہ شدید کمینگی سے مسکرایا۔ تمہاری انفارمیشن کو داد دیتا ہوں، ہاں وہی بائی ہوں جس کے گھر والوں پر میرے ہوتے کوئی لچا لفنگا نظر بھی نہیں ڈال سکتا۔ کیا کروں، دشمن دار آدمی ہوں، جہاں بات اپنوں پر آئے اندر جتنا بھی سنبھال کر رکھوں یہ گنڈا باہر کود ہی آتا ہے۔ یہ جنہیں تم مارنے کا کہہ رہے ہو دونوں کے آگے میں کھڑا ہوں، ایک میرا بھائی ہے اور دوسرا دوست بن چکا ہے، اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ گن پھینک دو، یہ گنڈا بہت مہلک ہے۔ آلیان نے بھی اپنے روب جمانے سے جمنائی کی اچھی سانسیں ہوش کی، جبکہ دوست پر جب توران نے گردن پھیرے آلیان کو دیکھا تو اچھا لگا کہ زندگی میں پہلی بار واقعی کوئی دوست ملا ہے، ہم عمر بھی اور پنگوں میں بھی ملتا جلتا۔ جبکہ توران کی اسی توجہ بھٹکنے کا فائدہ اٹھاتے جمنائے نے گن ٹھیک توران کے پیٹ پر چلائی۔ گولی اس کے پیٹ کے دائیں طرف جا دسی، اس کے مضبوط وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ گولی کی آواز سب کو ہی بوکھلا گئی، لیکن توران نے جواباً ٹھیک اپنے پیٹ سے فوارے کی طرح نکلتے خون پر ہاتھ دباتے دوسرے میں پکڑی گن سے فائر کیا اور ٹھیک جمنائے کے کندھے میں گولی ماری، جبکہ خود وہ شدید درد پر لہرا کر اس سے پہلے گرتا۔ آلیان نے لپک کر توران کو سنبھالا، جبکہ جمنائی کے لوگ جمنائی کو اٹھا کر پیچھے فائرنگ کرتے بھاگ نکلے، پر ہمارا اور براق ان کے پیچھے دوڑے کیونکہ وہ جمنائی کو اس حالت میں زیادہ دور نہیں لے جا سکتے تھے۔ آلیان کو سمجھ نہ آیا کہ پیچھے جائے یا رکے، پر اب دوستی کی تھی تو اسے زمین پر گرتے توران کو سنبھالتے اس کے لیے رکنا پڑا۔ توران آنکھیں بند مت کرنا میرے بھائی، ہم ہاسپٹل پہنچ جائیں گے۔ آلیان کی آنکھیں درد میں دیکھے وہ حفیظ سا مسکرایا، ایسی حالت میں مسکراتا ہوا وہ پاگل ہی لگا۔ تم جمنائی کے پیچھے جاؤ آلیان، اسے بچنا نہیں چاہیے، پلیز براق اور امارا کی مدد کرو، میری فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں۔ توران نے اسے اپنے لیے رکنے سے رکتی آواز اور ٹوٹے لہجے میں منع کیا، جبکہ اس کے مسلسل بہتے خون پر آلیان نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور توران کی گردن سے لپٹا اسکارف آہستگی سے نکالا۔ توران کو آہستگی سے زمین پر لٹاتے وہ اسکارف اس کے پیٹ پر کس کر باندھا تاکہ مزید خون بہنا رک جائے۔ جاؤ آلیان، وہ فرار ہو گیا تو یہ سب ہم کبھی ختم نہیں کر سکیں گے، پلیز اتنے وقت سے ہماری کی ساری محنت تباہ ہو جائے گی، تمہیں جانا ہوگا بھائی۔ توران نے اس کے سہارے اٹھنے کی کوشش کی پر درد بہت زیادہ تھا اور اسکارف بندھنے کے باوجود خون بہتا جا رہا تھا۔
ٹھیک ہے، ایک شرط پر، عیشا کے ساتھ ہاسپٹل پہنچو تم۔ آلیان نے اسے اپنے مضبوط سہارے سے اٹھا کر کھڑا کیا، جبکہ عیشا یہی ہے کہ سن کر توران نے درد بھرے انداز میں علی کو دیکھ کر سر ہلایا۔ وہ یہاں کیوں ہے آلیان؟ آلیان نے اس کو گاڑی کی طرف لے جانے کے ساتھ اپنا فون پینٹ کی جیب سے نکالتے عیشا کو گاڑی سے نکل کر ڈور کھولنے کا کہا، جبکہ گاڑی بھی عیشا کو ڈرائیو کرنی تھی۔ آلیان کی کال پر وہ فوراً سے ڈور کھولتی، ارد گرد نظریں دوڑاتی باہر نکلی، تبھی اسے آلیان کے ساتھ وہ آتا دکھائی دیا۔ وہ بعد میں بتاؤں گا، عیشا یہاں آؤ، اسے سہارا دو اور فوراً اسے ہاسپٹل پہنچاؤ۔ ہم یہاں کا کام ختم کر کے تم دو کے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ عیشا نے پاس آتے توران کو سہارا دیا، حالانکہ اس لڑکی کو خود اس وقت دلجوئی کی ضرورت تھی۔ آلیان نے عیشا کی طرف دیکھتے آنکھوں ہی آنکھوں سے کچھ کہا اور اپنی گن لوڈ کرتا واپس دوڑا، جبکہ عیشا نے بیک سیٹ کا ڈور کھول دیا تھا اور پیچھے وہ زیادہ کمفرٹیبل ہو کر بیٹھتا۔ عیشا نے اس کے بے انتہا وزن کے باوجود اسے اچھے سے سنبھالتے بیٹھنے میں مدد کی۔ تبھی توران نے خود پر جھکی آنکھوں میں کراہتے ہوئے جھانک لیا تو وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ بیٹھی۔ تم سچ میں چاہتی تھی میں مر جاؤں اور تم دو کی زندگی سے دور چلا جاؤں عیشا؟ توران کے بھاری لہجے میں کی سرگوشی پر وہ اسے بٹھا کر جانے لگی، جب توران نے اسے ہلنے کے قابل بھی نہ چھوڑتے اس کی بازو پکڑے روکا۔ جب تک وہ اس کی بازو آزاد نہ کرتا وہ لوگ جا نہیں سکتے تھے، اور توران کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ ہاتھ چھڑوا نہ پانے پر بے بسی سے سسک اٹھی۔ توران نے گھبرا کر اس کی بازو ڈھیلی چھوڑی۔ تمہیں گولی لگی ہے توران، ہمارا ہاسپٹل پہنچنا ضروری ہے۔ وہ اس کے پیٹ سے مسلسل بہتے خون پر آنسوؤں کو آنکھوں کے پہاڑ دھکیلتے بولی۔ تو اب جا کر شخص کو جیسے ہوش آیا کہ اسے تھامنے والے بازو کسی غیر کے نہیں کہ وہ جبر کرے۔ اس لڑکی کے سامنے تو اس کا ہر درد اور بے بسی بے نقاب ہو گئی تھی۔ نہیں، تمہاری آ لگی ہے، میرے زخمی ہونے کا فائدہ اٹھاؤ اور مار دو مجھے، پھر مت کہنا موقع نہیں دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، جو ظالم تھا، بھلا وہ جیسی آنکھیں رکھتی تھی وہ لوگ کہاں مار سکتے تھے، وہ بس مر سکتے تھے۔ نہیں، تمہیں ابھی میرے کندھے سر رکھ کر رونا تھا، وہ آفر لے لو پھر مر جانا، قبر میں تڑپا نہیں جائے گا نا تم سے۔ عیشا نے بہت حوصلے سے اس سے بات کی، جس کے سامنے وہ بھول جاتی تھی کہ سانس کیسے لیتے ہیں۔ رو لیا تو مروں گا نہیں، تمہاری جان کا دشمن زندہ رہی کیسے ہونے دوں؟ اس کا خون مسلسل بہ رہا تھا اور وہ یہاں عیشا کا خون جلا کر راکھ کر رہا تھا۔ چپ، ایک دم چپ، تمہارا یہ خون کہیں آسانی سے نہیں ملے گا جو بحث میں بہا رہے ہو۔ تم بنا مجھے حساب دیے مر نہیں سکتے۔ تمہاری ایک بیٹی ہے جس کے پاس تمہارے بیمار دل کا علاج ہے، سو چپ۔ وہ اس بار التجا نہ کر سکی، اس نے حکم صادر کیا، جبکہ توران کی آنکھیں جانے درد سے لال انگارہ ہوئی کہ اس لڑکی کے چھینے حق واپس لوٹانے پر وہ سمجھ نہ سکی۔ وہ تو صرف تمہاری ہے نا، اور تم سب حق چھین کر گئی تھی مجھ سے۔ تم ایک بات پر کیوں نہیں ٹھہر رہی عیشا، کہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، بہت تکلیف دے رہا ہے۔ تم یا تو ابھی سب ختم کر دو، یا مجھے یقین دلاؤ تم نے سارے مجھ سے چھینے حق مجھے واپس کر دیے۔ میں تمہاری اور دلارا کی معافی پانے کے لیے کچھ بھی کر گزروں گا، پلیز۔ وہ گہرے سانس لیتا اس التجا کر اٹھا، اور عیشا کو لگا مزید یہ شخص یوں ہی کرتا رہا تو عیشا کا دل پھٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تمہیں سارے حق واپس دیے ظالم آدمی، لیکن تم ابھی پلیز مجھے گاڑی ڈرائیو کرنے دو، میں منت کرتی ہوں۔ وہ بندہ اسکارف پورا سرخ ہو چکا تھا، جو بتا رہا تھا کہ توران کا بہت خون ضائع ہو رہا ہے۔ توران نے سر اس بات میں ہلائے سے اجازت دی تو وہ آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی، اور جس طرح ڈرائیو کر کے ہاسپٹل پہنچی یہ یا عیشا جانتی تھی یا اس کا اللہ۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 3:40 کی خبر دے رہی تھی۔ کمرے میں حدت عروج پر تھی، سکوت تھا۔ وہ گرم لحاف میں کروٹ پر سو رہی تھی، اور اٹیچ واش روم میں شاور سے پانی گرنے کی آواز ہی تھی جو کمرے کے باہر تک ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ دلارا کے رات والے گرم کپڑے کاؤچ پر پڑے تھے، اور وہ اس وقت باران کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ لحاف کندھے تک کوڑے، اس کا سر اپنے نرم فلفی تکیے پر تھا، جبکہ بقیہ سارے بال دوسرے باران کے تکیے پر بکھرے تھے۔ وہ گہری نیند میں سوئی تھی۔ بیڈ کے اوپر والی دیوار میں نصب بند گلاس سے باہر گرتی برف باری دیکھی جا سکتی تھی۔ ابھی بھی برف کے ذرے آسمان سے برس رہے تھے۔
सारी रात वक्फे वक्फे से बर्फबारी हुई थी। जबकि शावर बंद करते बारान ने हैंग टॉवल खींचा। पूरे वॉशरूम में गर्म पानी की वजह से धुआं भरा था। चारों दीवारें गर्माइश की वजह से नन्हे नन्हे पानी के कतरों से भरी थी। वो शावर बंद करे टॉवल से अपने बाल रगड़ता मुस्कुराया। जाने वो मुस्कुराहट वाकई खूबसूरत थी या इस पर सज ही इंतहा की रही थी। वो 2 मिनट तक वॉशरूम से निकला तो दिलारा पर पहली नजर गई। बाल रगड़ते हाथ थमे। जब दिलारा पर पड़ती मध्यम सुनहरी रोशनी के बीच इसने इसे अपनी ब्लैक शर्ट में डूबा हुआ देखा। उसकी अंबर आंखें झुकी। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की उसके अंदर तक उतर गई है, ये ख्याल महकाने लगा। वो खुद बारान को अपनी रजा से पूरी मिल गई, वो भी इतनी अचानक। इसने बारान जैसे आदमी का हर जायज और नाजायज तसल्लुत और हक अपने नाजुक वजूद पर बर्दाश्त किया। इसे बेसुकून होने नहीं दिया। ये सोचना बारान के रोंगटे खड़े कर रहा था। वो बहुत छोटी है, ये ख्याल शर्मिंदा भी कर रहा था। इसने किसी हौसले से बड़े तकाजे को रद्द नहीं किया, ये बारान की जान ले रहा था। कमीनगी की हद है बारान यिल्दिरम। वो खुद को मलामत करे इसी तरह टॉवल गले में लटकाए दूसरी तरफ ग्लास डोर तक आया तो वो बाहर बर्फ गिरती देखने लगा। इस वक्त सिर्फ बॉक्सर ब्रीफ में मलबूस था। शर्ट उसकी दिलारा के पास थी। तभी काउच की तरफ पलटे, अपना ट्राउजर उठाकर पहने, वो फिर से बाहर देखता बाल मुकम्मल होश करने लगा। कसरती चमकता वजूद हार शावर से काफी सुकून पा चुका था। फिर टॉवल को उसकी जगह वापस हैंग करे दिलारा की तरफ आते उसकी साइड टेबल पर रखा अपना वाइब्रेट करता फोन, जो कल आलियान इसे वापस दे चुका था, उठाने के साथ दूसरा हाथ बढ़ाकर दिलारा के निचले होंठ को अंगूठे से छूकर दबाने लगा। वो अपने गुलाबी पड़ते होंठों को फौरन कसमसाकर एक दूसरे में भेजते लिहाफ मुंह पर कर गई, क्योंकि वो नींद में भी फिलहाल बारान का छूना नहीं सह सकती थी। तो वो अपने अभी भी तृष्णा जज्बात पर मुस्कुराया और तवज्जो बजते फोन पर घसीट कर दी। कॉल आलियान की थी। ईशा को देख लेना बारान, वो दोस्त है तुम्हारी, बहुत ज्यादा रो रही है। तुरान को गोली लगी है और इसे हॉस्पिटल लाए हैं। ईशा की तबीयत अच्छी नहीं थी तो मैंने इसे रिजॉर्ट भिजवाया है। आलियान की बात सुने बारान परेशान हुआ। वजह तुरान को लगती गोली थी। और इस जमनाई का क्या हुआ? पकड़ा गया या मारा गया? बारान की बिल्कुल ठीक टोन पर एक लम्हा आलियान को भी झटका लगा, पर अभी वो ज्यादा महसूस ना कर सका। शदीद जख्मी है और पकड़ा गया है, मुझे नहीं लगता बचेगा। आलियान की बात पर बारान ने सर हिलाया। इसे बचना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर वो बच जाता तो आज या कल आज़रबाईजानी हुकूमत और कानून के हत्थे से निकल ही जाता और इसे अंजाम देने का आखिरी काम बारान का था। तुरान और बारान पिछले 1.5 माह से राब्ते में थे, जब से बारान की यादाश्त लौटी थी और वो मिलकर जमनाई के खिलाफ लड़ रहे थे। तुरान इसे जमनाई के लोगों को लोकेशन एक खुफिया फोन से देता था और बारान चुन चुन कर उनको रास्ते से हटाता। और ये प्लान तुरान और बारान के बीच सीक्रेट था, क्योंकि जमनाई के लोगों में एक आदमी तुरान का था जिसने वो खबरी की थी कि जमनाई बारान को किडनैप करने वाला है। तभी आलियान के आज़रबाईजान आने से पहले ही तुरान ने बारान को हर चीज़ इतनी डिटेल में बताई और समझाई कि इसे कुछ याद ना भी होता तब इससे सब कुछ पता चल गया। और अब तुरान को लगी गोली के बाद बारान जानता था वो आखिरी सिपाही है जो इस काम को मुकम्मल करने वाला है। ठीक है बाप, साथ रहिएगा उसके, मैं ईशा को देख लेता हूँ। बारान ने आली की फिक्र दूर करते राब्ता तोड़ा, जबकि शर्ट की वापसी के लिए वो दिलारा के पास ही बैठा। उसके चेहरे से लिहाफ हटाया तो वो बुरा सा मुंह बना गई। शायद उसे ठंड लग रही थी। मुझे शर्ट वापस मिलेगी? बारान ने उसकी जा लाइन पर झुकते होंठों को रगड़ते इसमें होश इंस्टॉल किया। उसकी गर्दन की उभरी रगों पर झुका भरे बोसों से दिलारा की जान लबों पर लाया तो वो जरा होश में आई। नो, नहीं मिलेगी। मेरे बैग में देखो और शर्ट्स होंगी। प्लीज मुझे सोने दो बारान, मैं बहुत थका हुआ फील कर रही हूँ। मेरे पास मत आओ भी। वो बंद आंखों ही मिन्नत करने लगी, जबकि बारान ने इसके माथे को चूमते इसमें और आराम उतारा और कान की तरफ झुका। चल तो लोगी ना मलिका, तुम्हारे अम्मा अब्बा मुझ पर केस ना करवा दें। बारान की उसके कान में की मस्त और थोड़ी डरी सरगोशी बहुत मध्यम थी। दिलारा ने बंद आंखों ही उसके नम ठंडे बालों में अपने हाथ की उंगलियां घुसाते तसल्ली पहुंचाई। ठंडक के एहसास पर वो फौरन हाथ उसके बालों से खींच गई, जिसे बारान ने अपने हाथ में बड़े हथेली को चूमा। फिर वो पास से उठा
اور اس پر لحاف کرواتے مسکراتا ہوا بیگ کی طرف بڑھا تو واقعی اسے کھولتے ہی اسے اپنے سائز اور فیوریٹ کلرز میں 3-4 کمفی شرٹس ملی۔ باران نے بلیک ہی لی اور ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا اپنے پرکشش جسم پر وہ شرٹ چڑھانے کے بیچ بھی دلارا کی فکر میں ہی ہلکان اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اپنا فون لیے اپنا سویٹر اٹھاتا ہوا دھیرے سے دروازے کی طرف بڑھا اور ڈور بند کرے چابی اپنے پاس جیب میں رکھ لی تاکہ روم سروس والے دلارا کو ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ ریسپشن پر بھی اسپیشل کہہ کر آیا تھا کہ اس کی وائف کو کوئی تنگ نہ کرے۔ جبکہ خود وہ باہر آیا تو اسے انٹرس کی جانب سے اندر آتی عرشا دکھائی دی، جو کچھ دیر باہر کھلی ٹھنڈک میں بیٹھ کر تیز ہوتی برف باری پر اندر چلی آئی، پر بالکل افسردہ اور مرجھائی لگ رہی تھی۔ عشا، باران نے اپنا سویٹر پہننے کے بیچ پکارا تو وہ جو اپنے دھیان میں چلی آ رہی تھی روحاسی ہوتی اس کی طرف بڑھی۔ باران، اس کا بہت خون بہہ گیا، وہ ٹھیک تو ہو جائے گا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس کے بارے علی نے سب بتایا مجھے، تم بھی جانتے تھے پر کب سے؟ عشا اس کے پاس رکتی بہت زیادہ رونے کے ساتھ شکوہ کر رہی تھی، اور باران کیا بتاتا، بس اسے آہستگی سے اپنے سینے لگا کر حوصلہ دیا۔ یہ سب عشا کے لیے بہت مشکل تھا۔ بہت سا رونے کے بعد وہ جیسے بہادر ہوئی۔ ہٹو، تمہاری دلارا نے دیکھا تو تمہیں بھی ہاسپٹل نہ پہنچا دے کوٹ کوٹ کر۔ بتاؤ کہاں ہے وہ؟ روئی تو نہیں تم سے مل کر؟ باران نے تو تسلی دینے کو اسے خود سے لگایا، پر عشا جانتی تھی دلارا کو برا لگے گا، تبھی خود ہی دور ہوئی۔ جبکہ وہ کہاں ہے یہ جواب جناب دینے سے پہلے نظریں چراتے دکھائی دیے۔ نہیں، وہ سو رہی ہے۔ باران کی بات سنی عشا نے حیرت سے باران کے منہ کی طرف دیکھا۔ اس کی تو نیندیں ہی اجڑ گئی تھی۔ ایک غم تھا جو عشا کی آواز میں ڈھلا۔ اس کی نیندیں واپس لوٹا دی ہیں، بے فکر رہو، 2 مہینے کی ساری نیندیں پوری کر کے جاگے گی۔ تم بتاؤ کیا صورتحال ہے وہاں؟ باران نے اسے بیٹھنے کا کہا، جبکہ خود بھی وہ سامنے ہی بیٹھا۔ وہ بہت زیادہ نروس لگ رہی تھی۔ اس کا بہت اون ضائع ہو گیا ہے، عشا کی آواز یہ بتاتے کانپی تو باران نے بھی اسی آزردگی سے عشا کے بے قابو آنسو دیکھتے اس کا ہاتھ دباتے دلاسا دیا۔ تمہیں رکنا چاہیے تھا اس کے پاس۔ وہ باران کو دیکھتے بیگا سانس کھینچے اس کی امبر آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، آنکھیں دھندلا رہی تھی، لگ رہا تھا وہاں رکی تو اس سے پہلے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ کیا مجھے واقعی اس کے پاس ہونا چاہیے باران؟ کیا وہ اتنی آسانی سے ہر چیز سے بری ہو جائے گا؟ میری اور دلارا کی اتنے سالوں سہی جاتی اذیت کا کیا؟ شاید جن سوالوں کا جواب اسے خود سمیت کسی سے نہیں مل رہا تھا وہ باران سے مل جاتا۔ وہ اسے سب سے زیادہ سمجھتا اور جانتا تھا۔ دیکھو عشا، ہم یہ طے نہیں کرتے کہ ہمیں کتنی تکلیف سہنی ہوگی اور کتنا سکھ ملے گا۔ ہم نہ کسی دوسرے سے اپنے دکھ سکھ کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ قسمت سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ جو تکلیف ہمارے مقدر میں لکھی ہے وہ ہمیں بہرحال جھیلنی ہے۔ تم اگر سب سچائی جان چکی ہو تو اس کی جگہ خود کو رکھو۔ وہ لاکھ برا اور ظالم ہوگا، پر اس نے جو بھی کیا اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا کیا؟ میں بھی دودھ کا دلہا نہیں، میں نے اپنی زندگی میں بہت سی کوتاہیاں اور غلطیاں کی، لیکن جب ہم سچے دل سے توبہ کر کے چیزیں اور معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو اللہ ہمیں آسانی دیتا ہے۔ وہ یہ سب دوستوں کی طرح اسے سمجھا رہا تھا، اور عشا کی اچانک نظر باران کے ہاتھ پر گئی جہاں بریسلٹ ٹائپ کی کالی تسبیح تھی جس میں لگ بھگ 20 سے 25 شیشے کے بنے موتی تھے۔ وہ باران کی کلائی سے اس وقت اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ عشا نے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر باران کی آنکھوں میں جھانکتی مسکرائی۔ یہ تسبیح ہے؟ عشا کی حیرت اس سوال پر باران نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے سامنے کیا اور مسکرایا۔ وہاں کے لوگوں میں رہ کر عادت ہو گئی اس کی، میں اس پر کچھ پڑھتا بہت کم ہوں، یہ اچھی ہے نا؟ باران کے شوق ہو کر پوچھنے پر وہ اسی کی طرح بھیگی آنکھوں سمیت مسکرائی۔ بہت اچھی، تم زیادہ ہاٹ لگ رہے ہو اس ایڈیشن کے ساتھ۔ وہ تعریف کرنے میں بالکل کنجوس نہ تھی۔ باران نے اسے بریسلٹ کی طرح اپنی مضبوط کلائی میں فکس کیا۔ بس کر دو بہن، اب اتنا بھی ہاٹ نہیں۔ کس کی کال آ گئی؟ باران نے اپنی تعریف پر بے چین ہوتے سے ٹوکا، جبکہ ساتھ ہی اپنا فون ذرا سا بینڈ ہوتے ٹراؤزر کی جیب سے نکال کر اسکرین دیکھی جہاں علیان کی کال آ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی بیک وقت پریشان دکھائی دیے۔ یہ کیوں کال کر رہا ہے؟ وہ سخت پریشان لگی، تبھی باران نے ہاتھ کے اشارے سے اسے حوصلہ تھامنے کا کہا اور ٹراؤزر کی پاکٹ سے فون نکال کر کال پک کرتے فون کان سے لگایا۔
بلڈ چاہیے باران، توران کا اے بی نیگیٹو بلڈ ہے، اور اس وقت 3 آس پاس کے ہاسپٹلز میں نہ تو یہ گروپ ہے، نہ اے نیگیٹو اور بی نیگیٹو، کیا کریں؟ آلیان اس وقت سرجری کرتے ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا تھا، جو انہیں جلد ہی بلڈ یا بلڈ ڈونر کا انتظام کر لینے کا کہہ رہے تھے، کیونکہ توران کی ہارٹ بیٹس بھی بہت اب نارمل ہو گئی تھی۔ اوکے، میں اپنے ذرائع سے پتہ کرواتا ہوں، باران نے کہہ کر کال کاٹی۔ یہ فون وہی تھا جو توران کے پاس تھا، اور آلیان نے ڈنر سے پہلے کل اسے واپس دیا تھا۔ اس میں بہت سے ڈونر کنیکشن تھے، پر وہ سب برمن میں تھے، یہاں اس کی جان پہچان زیادہ نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے باران؟ عشا کی آواز خفیف سی کانپی، کیونکہ باران پریشان لگ رہا تھا۔ اس کا بلڈ نہیں مل رہا۔ ویٹ، تمہارا بلڈ بھی تو اے بی نیگیٹو ہے، کیا تم دے سکتی ہو؟ اس وقت ارجنٹ بلڈ ملنا مشکل ہے۔ باران کو جیسے کچھ یاد آنے پر سے پوچھا تو وہ فوراً سر ہلا گئی، لیکن زیادہ خوشی باران کی یادداشت پر ہوئی کہ اسے عشا کا ریئر بلڈ گروپ یاد ہے۔ پھر میں بھا کو کال کر کے بلاتا ہوں، تمہیں لے جائیں، میں یہاں دلارا کے پاس ہی رکنا چاہوں گا، اگر تمہیں بہتر لگے۔ وہ سو رہی ہے اور میں اسے سوتے یا جاگتے کسی بھی حال میں دوبارہ کبھی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں۔ باران کی بات سے وہ متفق تھی۔ آلیان اسے لینے نہ آیا، بلکہ عشا نے خود کیب لی اور ہاسپٹل نکلی، کیونکہ بہت ارجنٹ تھا اور علی کے آنے جانے میں دیر ہو سکتی تھی۔ وہ اپنی طرف سے جرمنی میں سارے قصے ختم کرائی تھی۔ اس نے اپنی اور توران مزدور کی دردناک اور ادھوری کہانی کا انجام بڑے کرب سے ہمیشہ کی جدائی پر کیا تھا، پر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ یہ بدترین وقت وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑتا ظالم شخص بس اسی لڑکی کے دیے ریئر ترین اے بی نیگیٹو گروپ فون پر ہی سروائیو کر سکتا تھا، اور پھر وہ اس کے درد پر ہار گئی۔ اس نے اپنے دل کو مار دیتے شخص کی اپنا خون دیے اس وقت جان بچائی، جب وہ عشا اور اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ پل جینا چاہتا تھا، اور ہوش میں آتے اس شخص نے بس اپنی مسیحا کو پکارا، وہ مسیحا جس نے ختم ہوئی کہانی پھر شروع ہونے کا بھی بہت ماتم کرنا تھا۔ آپ عشا توران ہیں؟ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے جب ایمرجنسی کے باہر کھڑے آلیان اور عشا کو ڈاکٹر نے بیک وقت متوجہ کیا۔ پراک اور ہمارا اس وقت آذربائیجانی پولیس کے ساتھ تھے اور اس دوسرے ہاسپٹل میں ان کی ٹیم کے ساتھ رکے تھے جہاں جمنائے موجود تھا۔ اس کی جان خطرے میں تھی اور براک اور ہمارا اس وقت صرف ایک موقع کی تلاش میں تھے تاکہ جمنائے کی باقی بچی سانسیں بھی گھونٹ دے، لیکن ابھی باران نے ان کو آرڈر نہیں دیا تھا۔ وہ لوگ مناسب وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ توران کے ہوش میں آنے کا، تاکہ پھر اسی حساب سے جمنائی کی موت کا تعین کر سکیں کہ وہ کتنی دردناک ہونی چاہیے۔ کیا وہ ہوش میں آ گیا؟ آلیان نے آگے لپک کر ڈاکٹر سے بے قراری سے پوچھا، جنہوں نے ابھی بس سر نفی میں ہلایا، پر وہ مطمئن نظر آئے۔ ہوش میں تو نہیں آئے، پر انہوں نے مس عشا کا کافی بار نام لیا، تو اگر آپ انہیں دیکھنا چاہیں، کچھ دیر ان سے ملنا چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے تسلی بخش جواب دے کر ان دونوں کی تکلیف کم کی۔ خطرے سے تو نکل گیا نا وہ؟ عشا کی طبیعت بالکل ناساز لگ رہی تھی، جیسے کسی بھی وقت گر پڑے گی۔ کافی حد تک ان کے دل کی حالت نازک ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں وہ اس فیز سے نکل جائیں گے۔ ڈاکٹر پر امید تھے، پر وہ دو توران کی دل کی حالت جان کر ایک سے افسردہ ہوئے۔ جبکہ باران خود تو نہ آ سکا، پر اس نے ایدا کو ہاسپٹل بھیج دیا۔ وہ کوریڈور کی طرف سے پوچھتی ہوئی وہیں چلی آئی تو پہلے لپک کر علی کے گلے لگی، پھر بے حال سی عشا کو اپنے گلے لگایا۔ ٹھیک ہو جائے گی، وہ پریشان نہ ہو۔ ایدا کے گلے لگانے نے عشا کو ہمت دی، یہ ہمت کہ وہ جا کر توران کو دیکھ پائے، جبکہ آلیان نے بھی ایدا کے یہاں آنے کو اچھا سمجھا، کیونکہ ایدا حوصلہ دینے میں اچھے ریکارڈ رکھتی تھی۔ میں دیکھ کر آتی ہوں اسے، عشا نے دونوں کی طرف دیکھتے تھکے سے لہجے میں کہا، تو دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں سے اس میں ہمت بھری۔ جبکہ عشا کو روم کی طرف جاتا دیکھے وہ واپس علی تک آئی اور زور سے اس کے سینے لگی۔ تھینک یو علی، توران بھائی کے ساتھ رہنے کے لیے۔ تھک گئے نا آپ بھی؟ تو میں آ گئی آپ کے پاس۔ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا علی؟ دلارا اپنے انے بابا کے ساتھ جیے گی نا؟ مزدور حویلی کا یہ لاڈلا وارث زندگی کی طرف لوٹ آئے گا نا؟ وہ علی کو سکون کا احساس دلانے کے ساتھ بہت خوفزدہ ہو کر کئی حدشے کہہ گئی، جن سب کے جواب میں آلیان نے اکٹھا اس کا سر چوم کر یقین دلایا تھا۔ ہاں، سب بہت اچھا ہونے والا ہے، تھینک یو آنے کے لیے۔ جب تک وہ توران کو دیکھ کر آتی ہے، کچھ کھانے کے لیے لے آتے ہیں اس کے لیے۔ کافی بلڈ دیا ہے اس نے توران کو، ویکنس فیل ہو رہی ہوگی اسے۔
आलियान की नरमी से कहने पर ईदा फौरन उसके साथ चल दी। दोनों का रुख हॉस्पिटल के कैफे की तरफ था, जबकि ईशा ने जितनी हिम्मत जमा की वो सारी तो दरवाजे में आते ही टूट गई। वो शर्टलेस ऑक्सीजन मास्क की जद में था और शर्टलेस होने की वजह से उसके मजबूत सीने के ठीक दरमियान ऊपर गर्दन के इख्तिताम से लेकर सीने के मिड से होती पेट के आगाज तक एक स्टिचेस की लाइन का निशान था कि उसकी पेसमेकर फिटिंग सर्जरी का निशान था, जबकि दूसरा गोली का नया जख्म उसके पेट के दाएं तरफ था जहां पट्टी बंधी थी। एक हाथ पर अभी भी ब्लड कैनोला फिट था और खून लग रहा था, यानी अभी भी उसके अंदर खून पूरा नहीं हुआ था। ईशा ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा। बंद आंखें थीं, होंठ ड्राई हो रहे थे और वो बहुत धीरे से सांस ले रहा था। सांस लेने में मुश्किल की वजह से ही इसे ऑक्सीजन लगी थी। ये सब देखते देखते ईशा की आंखें कब लहू का समंदर हुईं, उसे पता ही ना चला। पता तो तब चला जब ये एहसास हुआ कि वो इससे अब भी पागलों की तरह प्यार करती है, कि उससे तूरान के सीने पर वो पुराना निशान तक बर्दाश्त नहीं। कैसे इन जालिमों ने इस शख्स का सीना चीर कर वो मशीन डाली होगी, ये ईशा पर कपकपाहट तारी करने का मौजब बना। वो वहीं उसके पहलू में बैठी तो रुखसारों पर आंसुओं की लकीरें बनती गई। जी जनाब, तो धमाकेदार आगाज हो चुका है इस वीक का, जो ये वीक पूरा धमाकेदार और शानदार किस्म का होने वाला है। तो अगली एपिसोड धमाका होगी, वो भी बहुत ही प्यारी है, बहुत कुछ होने वाला है। तो साथ बने रहिएगा क्योंकि लास्ट वीक होगा ये, तो बहुत कुछ होने वाला है, सब कुछ सिमटेगा और बहुत 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 फन और धमाके होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अच्छा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वैसे भी आज बहुत स्पेशल एपिसोड थी, तो कैसी लगी आपको, रोमांस कैसा लगा, ये स्पेशल नाइटी गोल्डी नाइट कैसी लगी, इसके बारे में भी ज़रूर रिव्यू दीजिएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।